عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لکھا ہارون الرشید کا دور تھا اور بغداد میں قتل ہو گیا۔ قتل ذرا تھوڑے تگڑے بندے کا ہوا، اس لیے سپاہ فوراً حرکت میں آئی اور میں نے پڑھا کہ 20 گرفتاریاں ہوئی، 20 بندے شک کی بنا پہ گرفتار کر لیے گئے۔ 19 بندے تو وہ تھے جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے اور ایک ان میں مسافر بھی پکڑا گیا تھا۔ ٹوٹل 20 بندے پکڑ کے قید میں ڈال دیے گئے۔ اب جو وہ 19 تھے جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے، سب کا کوئی نہ کوئی سفارشی، سب کا کوئی نہ کوئی حمایتی، سب کا کوئی نہ کوئی ضامن آ گیا اور وہ 19 بندوں کو چھڑوا کے لے گیا کہ بھائی اگر ان پہ قتل ثابت ہوا تو میں ذمہ دار ہوں، میں اس کو لے کے آؤں گا، آپ میری ضمانت پہ چھوڑ دیں، آپ میری سفارش پہ چھوڑ دیں۔ 19 تو گئے، اب وہ ایک رہ گیا جو مسافر تھا، کیونکہ وہ بغداد کا رہنے والا نہیں تھا، اس لیے بغداد میں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی سفارشی نہیں تھا، کوئی حمایتی نہیں تھا، کوئی ضامن نہیں تھا۔ تو جب 19 چلے گئے وہ رہ گیا اکیلا، تو اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے سر سجدے میں رکھا اور اپنے اللہ کو پکارا، فضل تیرے تے مان کریم۔ جب بندہ یہاں تک بات بنتی پھر سب کچھ حرکت میں آتا ہے۔ ابھی ہم نہیں، میں اتھے اودی جیب تے بھی آسرا رکھے ہے، میں نے ادھر بھی رکھا ہوا، اس لیے جس دن حضرت جی میں نے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، مثلا کو بندہ آ گیا نا، ادھر جی وہ فلانے بندے نال کام میں تے آپ ذرا ان کا وہ ہائے ہائے فضل تیرے تے مان کریم، آپ نے فرمانا بھائی جی پھر بندے نہیں آکھنا ہے، انہوں آکھنا ہے جدے اختیار چودہ دل لے ہیں، وہی لگائی تھی نا لوگوں نے، انہوں نے لگائی تھی وہاں، انہوں نے انہیں جانا انہیں مانا، انہوں نے لگائی تھی، انہوں نے، میں نے دیکھا تھا، آپ نہیں، بہت کم تھا کہ اب آپ کبھی کسی کو کہتے تھے، اب یہی فرمایا کرتے تھے بھائی جی انہوں آکھنے ہیں جدے اختیار چودہ دل لے، انہوں آکھنے ہیں۔ وہ اس نے سر سجدے میں رکھا اور نہ اس نے رونا شروع کر دیا، یا اللہ نہ کوئی ضامن ہے، نہ کوئی سفارشی ہے، نہ کوئی حمایتی ہے، قتل میں نے کیا نہیں، مسافر ہوں، کسی کے پاس سفارشی بھی تھا، کسی کے پاس حمایتی بھی تھا، کسی کے پاس ضامن بھی تھا، میرا تو جو کچھ ہے تو ہی ہے، میرا حمایتی بھی تو ہے، میرا سفارشی بھی تو ہے، میرا ضامن بھی تو ہے، اپنے بندے پہ کرم کر۔ دیکھو پھر حضرت جی ہوتا کیا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتے ہیں اور جو اللہ پہ توکل کرے گا پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ لکھا ہے ہارون الرشید اپنے پلنگ پہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، اس کو جھنجھوڑا گیا اور غیب سے آواز کیا آتی ہے، ہارون جو سویا پڑا ہے، ہمارا ایک بندہ بے گناہ قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، جا کے اس کو رہا کروا۔ ہارون اٹھا اور بھاگا، دیکھتا کیا ہے کہ بندہ ہے سر سجدے میں رکھ کے رو رہا ہے، یا اللہ حمایتی بھی کوئی نہیں، یا اللہ سفارشی بھی کوئی نہیں، یا اللہ میرا ضامن بھی کوئی نہیں، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا ضامن بھی تو ہے۔ ہارون نے جناب دروازہ کھلوایا، اس کو سینے سے لگایا، اس کو جانے نہیں دیا، کہا آج تو رات میرے پاس ہوگا۔ اور لکھا ہے صبح ہارون نے اعلان کروایا بغداد میں، آپ نے فرمایا جس بندے نے اس بندے کو دیکھنا ہو جس کا ضامن اللہ ہے تو وہ آ کے دیکھ سکتا ہے، جس نے کسی ایسے شخص کو دیکھنا ہو نا کہ جس کی ضمانت اللہ نے دی ہے تو اس شخص کو آ کے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن بس اتر ہی اوتھے پھر فیصلہ کر دیا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، سارے بوئے کھڑکانے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کیوں نہیں کھڑکاندے ہیں، سب جگہ جانے ہیں، پتہ نہیں ہوتے کل کیوں نہیں آتے ہیں، آجو یار کھڑکاؤ دروازہ، وہ سنتا ہے، وہ سن رہا ہے اور وہ سنے گا، تو جب پکارے گا وہ سنے گا، تو پکارتا نہیں۔ یہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، اچھا سائیں انہوں نے موضوع بدل چھڑے سارا، اللہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں پھر کیمرہ لگا ہوتا ہے میں تھوڑی سی احتیاط کر جاتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری آپ درس دے رہے تھے، اب لوگوں کی تربیت پر قربان جاؤں جی ان کے درس پہ بھی، اب تو ہم نے اپنی اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور اپنے اپنے سودے بیچ رہے ہیں، وہ سودے نہیں بیچتے تھے، وہ یار کا راستہ بتایا کرتے تھے، ہم تو سودے بیچ رہے ہیں، سرما بیچن ڈے ہیں، پھکیاں بیچن ڈے ہیں، ڈنٹونک بیچن ڈے ہیں، حضور کی امت دھکے کھا رہی ہے، ہم اپنی اپنی پھکیاں بیچ رہے ہیں، وہ پھکیاں نہیں بیچتے تھے، وہ یار کا راستہ بتایا کرتے تھے، بڑے لوگ تھے حضرت جی۔ تو آپ
نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کی نہیں کر رہا، بڑے بڑے اچھے اور نیک لوگ موجود ہیں، وہ آپ بیان فرما رہے تھے لوگوں کی نا اللہ کی بارگاہ کی جانب توجہ کروا رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے لوگوں کو مخاطب کر کے، وہی اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہا کرو، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا، کھولتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، یہ لکھا ہے تفسیر میں کہ مفہوم ہے، بارش نہیں برسی تو سارے لوگ فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا بھائی انا ربکم الاعلی، تو رب ہے، دعویٰ بھی تو رب اعلیٰ ہونے کا رکھتا ہے، تو بارش برسا، بارش کیوں نہیں برسا رہا؟ اس نے کہا اب تو تم چلے جاؤ، کوئی مسئلہ ہے، اب نہیں بارش آئے گی، بہرحال تھوڑی دیر تک بارش آ جائے گی۔ لکھا اس کے پاس نا اون کا لباس تھا، جو اللہ کے دوستوں کا لباس ہے، صوفیوں کا لباس، اس نے وہ لباس لیا اور دور کسی ویرانے میں چلا گیا، اس نے نا وہاں جا کے وہ اپنی شاہی پوشاک اتاری اور وہ اون کا لباس پہن لیا، اور وہ مٹی پہ سر رکھ کے کہتا ہے منو پتہ ہے رب تو ہی ہے، میں بارش نہیں برسا سکتا، بارش تو ہی برسائے گا، اب جو بھی ہے میں آ گیا ہوں اور مجھے خالی نہ لوٹانا۔ لکھا کہ فرعون کے واپس پہنچنے سے پہلے پہلے بارش شروع ہو چکی تھی۔ حضرت فرعون اتنا کریم رب ہے، وہ اتنا کریم ہے، تم تو سارے نبی علیہ السلام کی امت ہی بیٹھے، تمہارے پاس تو حضرت ٹیگ ہی بہت بڑا ہے حضرت، ہاں حضرت تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے۔ جو ہوتا ہے نا وہ آیا ٹھیک ہے، تو جب وہ آیا تو پھر وہ کیا کہتا ہو بھائی دھیان کری فلانے دا بھیجیا ہے، تو تسی ہونا دے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور تم تو وہ کہ نبی مانگتے رہے یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے، قدر ہی نہیں اپنی کی ہے، ہم نے خود ہی اپنی بے قدری کی ہے۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، کیا کر رہا ہے دیکھ اپنے آپ کو، تو محمدی ہے، محمدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا اللہ ویکھنا ہے، فرمایا میرے کلیم تو نہیں دیکھ سکتا، اور ایک محمدی کا دعویٰ سنو، وہ کیا کہتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، حضرت ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن محمدیوں کے دعوے سنو، کہتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، وہ کہہ رہے نہیں دیکھ سکتے، محمدی کا دعویٰ سنو، حضور بلے شاہ فرماتے کونگٹ چک لے سجنا وے ان شرما کانو رکھیاں وے، تم اپنی قدر خود ہی نہیں کی، ہم نے سب سے زیادہ اپنی بے قدری خود ہی نہیں کی ہے، سمجھ ہی نہیں سکے، پہچان ہی نہیں سکے کہ ہم ہیں کیا، ہم ہیں کیا حضرت جی۔ وہ آپ نے فرمایا دستک دیتے رہو دروازہ کھول دے، وہ لکھا جا رہا جی پردہ تھا، وہ بیویاں بھی بیٹھی تھی، ان میں سے کماں جی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ہارون اے حسن آپ نے تو آج نئی بات ہی سنا دی۔ آپ نے فرمایا کیوں، میں نے کیا کہا؟ تو ماں جی آگے سے کہتی ہیں حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو، ایک وقت آئے گا وہ اپنی رحمت کا دروازہ تم پہ کھول دے گا، تو حسن یہ تو مجھے بتاؤ اس نے دروازہ بند کب کیا ہے، یہ تو بتاؤ اس نے بند کب کیا ہے، اس نے بند کب کیا ہے، کوئی ٹائمنگ ہے کہ اثر ویلے سنیں گے اثر کے بعد نہیں سنیں گے، کوئی ٹائمنگ ہے کہ جی عشاء کے بعد کوئی نہ مجھے پکارنا، میں نہیں عشاء کے بعد سنتا ہے، رات 1 بجے کے بعد نہ مجھے پکارنا، میں نہیں سن، دیکھا کہیں؟ فرمایا نہیں جڑے والے مرضی پکار، کار پکار، مسجد چ پکار، مزار تے پکار، غار چ پکار، صحرا چ پکار، موٹر سائیکل تے پکار، کار تے پکار، جہاز تے بہ کے پکار ہے، پہاڑ تے چڑھ کے پکار، زمین دی 8ویں 7ویں تہ چ وڑ کے پکار، میں سنوں گا تیری پکار کو۔ پکارتے کوئی نہیں، کوئی سود لے رہا ہے، کوئی دودھ میں پانی ملا رہا ہے، کوئی جی دال میں پتھر ملا رہا ہے، کوئی گدے مار کے بیچ رہا ہے، کوئی کتے مار مار کے لوگوں کو بیچ رہا ہے، اس کو نہیں پکارتا کوئی بھی۔ یہ سردیاں تھیں حضرت، یہ درخت کیونکہ میری نظر پڑتی رہتی ہے نا، یہ جو بیل یا باہر انگور کی بیل دیکھ رہے ہیں میں اس کو دیکھتا رہا ہوں سردیوں میں، بالکل خالی تھی حضرت۔ کیا اس نے سود لیا تو پتے آئے ہیں؟ کیا اس نے سود لیا تو پتے آئے ہیں؟ کیا اس بیل نے رشوت لی ہے پھر اس پہ پتے آئے ہیں؟ چلیا جی اور رب بغیر سود تے رشوت تو اینوں پتے دے سکتا تے تینوں نہیں دے سکتا ہے، اسی لیے تو اللہ کہتے اللہ یا یہ فالسوں کا سیزن ہے۔ کیا فالسوں نے 2 نمبری کی ہے؟ فالسوں کے درخت نے پھر فالسے آئے ہیں۔ کیا جامن کے درخت نے ہیرا پھیری کی ہے پھر جامن پڑے ہیں؟ کیا آم کے درخت 2 نمبری کر رہے ہیں پھر آم پڑیں گے؟
अगर उनको पत्ते दे सकता है बगैर हेरा फेरी किए, अगर वो इनको 2 नंबरी किए बगैर शहतूत दे सकता है, वो बंदिया तू भी थोड़ा सा खलो तो सही, तुझे भी सारा कुछ ही दे सकता है। लेकिन मैं एक दिन ना जनाब दे नाल सा, वो हज़रत जी देखो हुस्न असल में ना बंदे के अंदर होता है हज़रत जी, हमारे अंदर ही हुस्न नहीं है हज़रत, हमारे अंदर अंधेरा है, गंदगी है, गलाजत है हज़रत। इसी तरह मियाँ साहब कहते भी ना, बाहरों बारी फेर ना कुड़िए ऊंज अंदर दा कूड़ा, अंदर साफ करते भी सारा कुछ ही सोना लगेगा हज़रत। वो हज़रत जी शहतूत का दरख्त था तो पता कोई नहीं था सर्दियों में, तो ज़ाहिर टानी ना ये टानियों की शेप थी इस तरह, ज़ाहिर पता कोई नहीं था। तो इस तरह ना मुर्शद फरमाने लगे आफा जी देखो हैं ऐ नहीं लगता पाया कि दरख्त इंज करके कहने नहीं या अल्लाह फिर पत्ते दे दे इसी तरह शेप थी हज़रत, ऐसे टहनियां खाली थी ना हज़रत जी। चलो क्योंकि मेरे इधर तो नहीं ना कुछ भी, 5 उंगलियां रखता हूँ, ये जगह खाली है, लेकिन दरख्तों के ज़ाहिर पूरी इस तरह शेप बनी थी हज़रत, शहतूत के दरख्त की ना, क्योंकि पता कोई नहीं था, टानियों की ये शेप थी हज़रत। तो मुझे पीरो मुर्शद फरमाने लगे किबला डॉक्टर साहब फरमाने लगे मौली जी देखो इंज नहीं लगन दिया टहनियां इंज करके ना तरले पान डई ने, या अल्लाह सानू फिर पत्ते दे दे, गल गल तरले पाए बननी है। पुत्र रोया करो अपने अल्लाह की रोया करो। ये ईद वाले दिन ना हज़रत जी 1200 रुपए किलो लीमू बिके हैं हज़रत जी, 1200 रुपए किलो लीमू बिके हैं, मैंने खुद 250 रुपए पाव लिए हैं। ये क्यों है? ये सब बेयकीनी की वजह से, बेयकीनी। तो समझ आती है 1000 रुपए किलो लीमू या 1200 रुपए किलो लीमू, अल्लाह वो जो 1200 रुपए किलो लीमू बेच रहा था भावें उन्हें भी कुछ 4-5 उम्र कीते होने। हाँ इस तरह ही होता है। सिर्फ बेटा ये सीखना और सिखाना है कि वो जो 1200 रुपए मैंने गलत तरीके से लिए ना, थोड़ा सा मैं अपने अल्लाह पे यकीन रखता तो मैं सही तरीके से भी ले सकता था। वो 1200 जिसे मैंने लीमू लिए ना उसके नसीबों में लिखा जा चुका था, वो 1200 उसका था, लेकिन इख्तियार अल्लाह ने उसको भी दे रखा था। बंदे तेरा इख्तियार है जिन्हें मर्जी दिला है, बस थोड़ा सा यकीन करना पड़ेगा कि पुत्र इस तरह नहीं, सीधे तरीके ना लइयो देख लो और रुकिए, या अल्लाह रहम कर दे, या अल्लाह रहम। वो देखो ना मैं लगा हाँ पहले आखन, फिर साइयां रणसी करी रख चढ़िया है, दर तेरे ते मैं अड़ियां करते सही कदी अड़िया, तू कीती कोई नहीं है, तू तो मांगता भी सरसरी बेयकीनी से करके कर हाँ अड़ी भला कदी कीती है कदी अड़ी, क्योंकि तेनों ये है वे उथों आपे बन जाएगा। अड़ी कर कदी नहीं जाना, या अल्लाह नहीं जाना। ओ भाई साथ देख लो, मानते ही नहीं उसको, आपके बिल्कुल साथ हैं। किसी ने सांप को उसका शरीक बना रखा है, कोई बंदर पूज रहा है, कोई हाथी पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, उन्होंने देन दिया तानू नहीं देगा, तानू नहीं देगा, उनको दे रहा है हज़रत जी। इतनी बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क बिल्कुल आपके साथ खड़ा है, उनको दे रहा है, तुम्हें नहीं देगा। तूने अड़ी की कभी नहीं, बता कब तूने अड़ी की? तू कभी ये मान रख के बैठा नहीं मेरे अल्लाह की बारगाह आज मैंने नहीं उठना, कोई दर तेरे ते मैं अड़ियां करसा जिवें बाल आना। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का असल में मफहूम है, ये ना समझना ये सूफी एवं थे, जो बड़ों बड़ों को नहीं आता वो उनको आता है, याद रखना। उसमें मियाँ साहब ने उस हदीस की तरफ इशारा किया जिसका मफहूम है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे बच्चों की कुछ बातें बड़ी पसंद है, उन्होंने कहा ये है कि रो के अपने वालिदैन से अपनी नजायज बात भी मनवा लेते हैं, जो रो के नजायज मनवा सकते नहीं तो तू रो के सही नहीं मनवा सकता है, तू रोया ही नहीं कभी। दर तेरे ते मैं अड़ियां करसा जिवें बाल जाना, एक निक्की जी जिद कर बैठी मैं खाली नहीं जाना है, कर अड़ी कदी बह कदी मान करके कर कदी तू ही अड़ी नहीं बेटा, यही सीधा रास्ता है और ये ठीक रास्ता है। ये एक दिन ना वो लिखा है कि हलाकू बाजार आ गया, बड़ा सफाक आदमी था, उसने ना वो बाजार आके ना अपनी सिपा को हुक्म दिया, ज़ाहिर गली थी बड़ी सी बाजार, उसने कहा उधर से भी सड़क बंद करो उधर से भी करो, और जितने लोग इस वक्त बाजार में मौजूद हैं ना, बूढ़े हैं बूढ़ियां हैं जवान हैं औरतें हैं लड़के हैं लड़कियां हैं बच्चे हैं बच्चियां हैं, सबको लाइन में खड़ा करके एक एक करके सबके सर उतार दो। वो खड़ा था, उसके सामने 3 लाइनें लगा दी गई हैं, एक एक करके ना सर उतरने शुरू हुए। वो लिखा जो पहली लाइन का सबसे आखिर वाला था ना, वो एक बुजुर्ग था, बाबा जी थे। जब उनकी बारी आने लगी ना, उनके साथ वाले को ले जाया गया सर उतारने के लिए, तो वो लाइन छोड़ के ना पिछली लाइन में चले गए। अब ये देख रहा था,
وہ لکھا یہ مسکرایا. اس نے کہا اچھا بابا ایک نہیں بھلا کتنے کے نس لینا. دوسری لائن شروع ہوئی, سر اترنے شروع ہوئے ایک 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 کر کے. جب بابا جی کے ساتھ والے بندے کو لے جایا گیا نا سر اتارنے کے لیے, بابا جی دوسری لائن چھوڑ کے تیسری لائن میں آ گئے. اس نے دیکھ لیا پھر مسکرایا, چل بابا ہوں ویکھنے ہوں کتنے جانا. وہ تیسری لائن کے سر اترنے شروع ہوئے. اب صرف بابا ہی رہ گیا. جب اس کا سر اتارنے لگے نا اس نے کہا لے کے آؤ ادھر اس کو. تو بابے کو کہتا ہے بابا جب تو پہلی لائن چھوڑ کے دوسری میں گیا تھا میں نے تب بھی تجھے دیکھ لیا تھا, میں اگر چاہتا تو تیرا سر تب بھی اتروا سکتا تھا, لیکن میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں بھلا کہاں تک بھاگتا ہے یہ. پھر دوسری لائن میں جب تیری باری آئی تو دوسری لائن چھوڑ کے تیسری میں چلا گیا. سر میں تیرا تب بھی اتروا سکتا تھا, لیکن میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں یہ کہاں تک بھاگتا ہے. اب بتا بابا کیا کرے گا؟ اب تو بھاگنے کے لیے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب ہے کو تجھے بچانے والا؟ بچا سکتا ہے تجھے کوئی؟ تو اگر ہے تو پکار اس کو کہ وہ تجھے بچا لے. کون بچائے گا تجھے؟ ہائے ہائے, وہ خالی بابا نہیں تھا, اس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا تھا. کچھ لوگ عمر کے تو بابے ہوتے ہیں, وہ بابے کوئی نہیں ہوتے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی بابا جوانی میں بابا بنا دیتا ہے, جو اوپر سے تو جوان ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ بابے بن چکے ہوتے ہیں. وہ اندر سے بھی بابا تھا, وہ باہر سے بھی بابا تھا. تو آگے سے کہتا ہے اے مارنے والے تو مجھے کہتا ہے کہ تجھے کون بچائے گا, تو سن پھر مجھے میرا اللہ بچائے گا. وہ لکھا اس وقت نا گھوڑے پہ بیٹھے, اس کے ہاتھ میں لیمو تھا, وہ اپنے لیمو سے نا کھیل رہا تھا اپنے گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا. وہ کرتا کیا تھا نا, لیمو کو ایسے پھینکتا تھا, پھر ایسے پھینکتا تھا, پھر وہ ایسے لیمو پھینک رہا تھا. جب اس نے کہا نا میرا اللہ بچائے گا, اس کو تھوڑا سا نا غصہ آیا, اس کو تھوڑا سا, اور اس نے وہ جو ادھر سے لیمو پھینکا نا غصے میں لیمو تھوڑا آگے گیا, تیش آ گیا نا, زیادہ زور لگ گیا ہاتھ سے, وہ لیمو تھوڑا نا آگے گرا. تو اس نے وہ لیمو پکڑنے کے لیے نا جب وہ تھوڑا ایسے ہوا نا تو نیچے سے گھوڑے کی رکاب بھی کھینچی گئی اور گھوڑے نے بھاگنا شروع کر دیا. کیونکہ وہ پہلے ایسے تھا, جب گھوڑا بھاگا وہ زمین پہ گر گیا, گھوڑا پوری شدت سے بھاگا, آگے پتھروں کا ڈھیر پڑا تھا. لکھا ہے وہ پتھروں سے ٹکرا کے خود چکنا چور ہو گیا. بابا وہاں کا وہیں کھڑا تھا. تو کر تو صحیح, تجھے خود ہی نہیں تیرے اللہ پہ یقین ہے, تو خود بے یقینی کا شکار ہے, تو خود شک میں ہے, پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور ہوگا کیوں نہیں ہوگا میاں, جب وہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور پھر اس آیت کا کمال ترجمہ میاں محمد بخش صاحب نے کیا. آپ فرماتے جڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پال دے, تیرا توکل ہی کوئی نہیں ہے, یقین ہی نہیں رہتی. یاد رکھو اس وقت مسلمان کو سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے نا وہ یقین ہے بیٹا. وہ 313 تھے, کچھ بھی نہیں تھا, چند تلواریں تھیں, چند نیزے تھے, چند گھوڑے تھے, روزے سے بھی تھے, لیکن تھے یقین والے. انہوں نے 1000 لوگوں کو شکست دے دی. آج ہمارے پاس ایٹم بم ہے پھر بھی ذلیل ہو رہے ہیں. کیوں بلا؟ ایٹم بم سے نہیں کچھ بھی ہوتا, یقین سے ہوتا ہے. یقین سے. اور اقبال رو کے کہتے ہیں کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے, اب سے شکوائے تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. یقین پیدا کرو یار, اپنے اللہ پہ یقین, اپنے اللہ پہ یقین, اپنے اللہ پہ توکل, اپنے اللہ پہ نہ تک کہ کھائیے بڑے تک کہ کھا لیں گے. آ جاؤ حضرت. اور یار دکھ کی بات تھی, ایک اذان کے ساتھ ہی سارا کچھ بدل گیا. فجر میں رش, زور میں رش, مغرب میں رش, عصر میں ایک صرف اعلان ہوا. میں نے عید والے دن پوچھا سب کو نا یہاں, میں نے کہا یار سارے بڑے خوش ہو, نویں کپڑے پائے نے, عیدی دینی ہے, عیدی لینی ہے, سورے جانا ہے, پیکے جانا ہے, پرال جانا ہے, بھینل جانا ہے, یاران جانا ہے, پارٹیاں کر رہی ہیں, یہ کرنا ہے, سارے بڑے خوش ہو. تو آپ کو پتا ہے آج کوئی دکھی بھی ہے بڑا, تو آپ بتا سکتے ہیں کون ہے؟ وہ نہیں جو ہے نا آگے سے بولا کوئی. میں نے کہا سب سے زیادہ دکھی ہے مسجد ہے. آپ تو خوش ہیں نا جی, عید ہے, یہ بڑی دکھی ہے. اس کو اس دن دکھ یہ تھا کہ میں پھر 11 ماہ کے لیے ویران ہو گئی ہیں, میں پھر 11 ماہ کے لیے ویران ہو گئی. اس دن جو ان الماریوں میں قرآن پاک پڑھے ہیں نا وہ بڑے دکھی تھے. جب 11 ماہ کے بعد پھر ہمیں کو کھلے گا آگے. یہ صفیں بڑی دکھی تھی, یہ پنکھے بڑے دکھی تھے, یہ فانوس بڑے دکھی تھے کہ 11 ماہ کے لیے ہم پھر اکیلے ہو گئے. کیا ہوا یار, جو اللہ رمضان میں تھا اب بھی وہی ہے یار. زمین وہی ہے, آسمان وہی ہے, سورج وہی ہے,
ہیں, چاند وہی ہیں, تارے وہی ہیں, آپ وہی ہیں, میں وہی ہوں. کیوں حضرت بدل گیا ہے؟ ایسے سسٹم بدلا حضرت سارے کا سارا. اس دن فجر میں صرف 4 بندے تھے. اس دن زور میں حضرت جی بندہ نہیں مل رہا تھا کوئی. عصر کی کیا کہانی سناؤں, مغرب کیا بتاؤں, عشاء کیا بتاؤں آپ نہیں. حضرت جی بدلی اپنے آپ میں حضرت جی, کیونکہ ہم نہیں بدلیں گے تو پھر وقت تو بدل ہی رہا ہے نا حضرت جی. وقت بدل رہا ہے حضرت جی. کالے وال مسافر ہوئے, چٹے انڈیرے لائے. کالے وال مسافر ہوئے, چٹے انڈیرے لائے. ایک محمد بخشا محسن آئے. وقت بدل رہا. بابا صاحب جا رہے تھے, وقت تھوڑا رہ گیا. ساتھ میں گرو نانک تھے حضرت جی. تو روڑی پہ نا سر کٹا پڑا تھا. بابا صاحب نے پوچھا, نانک مجھے پتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے آگے سے عرض کی, حضور میں نہیں جانتا. بابا صاحب نے فرمایا یہ اپنی وقت کی شہزادی کا سر ہے. اور کبھی اس کے پروٹوکول کا یہ عالم تھا کہ جو نوکرانی تھی نا اس کی آنکھ میں سرما ڈال رہی تھی, تو سرما ڈالتے ڈالتے نا وہ سلائی اس کی آنکھ میں لگ گئی. تو اس کے نخرے کا عالم تھا کہ صرف آنکھ میں سلائی لگنے کی وجہ سے اس نے اس نوکرانی کا سر اتروا دیا تھا. لیکن دیکھ آخر آج اس کا اپنا سر بھی اترا ہوا کوڑے میں پڑا ہے. گل یاد رکھی پتر جی, لینا ہی لینا. اج اپنی جگہ ہے انج ہو جاتا ہے, اینو اپنے اللہ کی انج کر لیں. جدو حضرت جی انہوں نے انج کر کے لیا تو پھر گل تو نہیں نہ رہنی. آپ ہی آیا گل کچھ ہور ہوندی ہے, جدو 4 پھڑ کے لے کے آن گے پھر گل کچھ ہور ہونی. جدن پتر 4 بندے نے اپنے مونڈے اندر رکھ کے لیا پھر گل کچھ ہور ہونی. پھر مزہ تو نہ آیا, پھر تو پھڑ کے لیا نا. پھر تو یہ اعلان ہوگا نا یہ پکڑ کے لایا گیا ہے. پھر تو یہ اعلان ہوگا نا یہ پکڑ کے لایا گیا ہے. لیکن حضرت جی جو خود آیا ہوگا پھر اس کی بات وکری ہوگی. اور بھائی کل بھی پھڑ کے انہوں نے اتھے ہی لے کے آنا ہے. آؤ اج ہی ٹر چلیے حضرت, اج چلیے حضرت جی. اج آئے دا مول پی جائے گا, اج انہوں انج کر دیں. جو انہوں نے پھڑ کے انج کیتا پھر ککھ بھی نہیں ہونا حضرت, پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اج آپ نے کر لی ہے مول پی جائے گا. اور میں نے اس دن بھی روایت بیان کی, وہ اللہ حضرت جی انتظار کرنا یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے. لیکن الفاظ آئے ہیں ہم بھی بیان کر دیتے ہیں. وہ بے انہیں یاد ہے حضرت جی, اس کو کوئی سجدہ نہ کرے اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا حضرت. اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا حضرت. لیکن تیرا بڑا نقصان ہو جائے گا اگر تو نہیں کرے گا. وہ بے نیاز ہے, تو نیاز مند ہے. منقول ہے جب کوئی ایسے کر لیتا ہے نا ایسے, تو فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. آج کسی نے انج کر لیا, آج کسی نے آج کوئی دف گیا, آج کو آ گیا واپس, آج کسی نے توبہ کر لیا. فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں, خوشخبریاں دیتے ہیں. آج کو واپس آ گیا, راضی کر لیا اپنے رب کو, منا لیا اس نے اپنے اللہ کو. جن فرشتوں کو پتہ نہیں نہ ہوتا وہ پوچھتے ہیں بھائی کیوں ایک دوسرے نے مبارک دینے دے دے, تو ان کو بتایا جاتا ہے آج کسی بندے نے گناہوں کا راستہ چھوڑ کے نا پکی توبہ کر لی ہے. دیکھا پھر ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ اس توبہ کرنے والے کی توبہ کی خوشی میں ساری جنتوں کو سجا دو. ساری جنتوں کو سجا دو. آؤ یار توبہ کریے اپنے اللہ کی. آؤ پھر ہو گیا پھر کر لیے, پھر ہو گیا ہونے. آؤ جی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے, اور اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں رونے کی توفیق عطا فرمائے. در تیرے